بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گی شہباز شریف نے جو UN میں تقریر کی ہے، پاکستان کی نمائندگی، مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور انہوں نے جو کچھ بھی تقریر کی ہے وہ اتنا اثر نہیں چھوڑ سکی جتنا کہ پہلے عمران خان نے جو تقریر کی تھی، جس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ تو اس طرح کی تقریر نہیں تھی۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ان کی جو تقریر تھی اس میں تھوڑا موٹیویشن کم تھا، ان کے اپنے جو باڈی لینگویج تھی اس میں فرق تھا، تھوڑا سا لجاہت والا انداز تھا، تھوڑا سا دبا ہوا انداز تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے تقریر کی وہاں پہ، اور اپنا پاکستانی قوم کا جو ہے موٹیو پیش کیا کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے، پاکستانی قوم کو کیا ضرورت ہے۔ اس وقت انہوں نے سب سے زیادہ اپنے ضرورت پر زور دیا کہ ہمارے ملک میں پریشانی ہے، سیلاب ہے، یہ ہے، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن کچھ تھوڑی سی بات وہ ایسی بھی کر گئے کہ ایک بات بہت زیادہ ٹرینڈ میں آئی ہوئی ہے کہ نا، انہوں نے انگلی سے تھوک لگا کر پیپر پلٹا اپنا، اور پیپر پلٹ کر کام کیا۔ تو ظاہر وزیر اعظم ایک بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں یا بڑے لیول پر یا ملکی سطح پر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جتنے بھی افسران ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، حکومتی نمائندگان ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست، بات چیت، سب جو ہے اس قوم کی نمائندگی کو ظاہر کرتی ہے، اس قوم کے تشخص کو اجاگر کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے یہاں سے بھی ہمارے جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، پاکستانی مندوبین جتنے بھی باہر جاتے ہیں، وہ سارے ہم لوگوں کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستانی قوم کو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ آئی ہے کہ اتنا بڑا لیول پر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود وزیر اعظم کی پوسٹ ہے، کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پر بالکل ایک ایسے انداز میں، جیسے گھریلو انداز میں آپ نے انگلی سے تھوک لگا کے پیپر پلٹا ہے۔ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، اور جو ظاہر میڈیا میں بھی آ رہا ہے، اور پاکستانی قوم بھی اس پر بڑی ہی ناراض ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر وزیر اعظم ہمارے جو ہے، ان کا لہجہ، ان کی بات چیت ایسی ہے کہ وہ کسی پر اثر نہیں چھوڑ رہی۔ تو ظاہر ہے جو شخصیت وزیر اعظم کے عہدے کے قابل ہی نہیں تھی، اس کو جب ہم نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور وزیر اعظم بن کے ساری دنیا میں نمائندگی کرتا پھر رہا ہے، تو جو کچھ بھی ہم لوگ تھوڑا سا نظر آتے تھے، لوگ ہمیں کچھ سمجھتے تھے، ہماری کچھ اہمیت تھی پاکستانی قوم کی، اب وہ تھوڑی سی کیا کافی کچھ نیچے چلی گئی ہے، اور لوگ پاکستانی وزیر اعظم کا اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر ظاہر انتہائی افسوس ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے، جب کوئی بھی، اگر ایک بندہ بھی، ایک بچہ بھی جب گھر سے نکلتا ہے، پیپر دینے جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی نوجوان ہوتا ہے انٹرویو دینے جاتا ہے کسی جگہ پر پوسٹ کے لیے، اپنی تیاری کر کے جاتا ہے، تو اس کی تیاری کتنی ہوتی ہے، بن ٹھن کے تیار ہو گیا، بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے وہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فالٹ اور کوئی غلطی نظر نہ آئے، آگے والا اس سے امپریس ہو۔ تو یہاں پر یہ وزیر اعظم کی بات ہے جو بالکل تیاری کر کے نہیں گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیاری کر کے گئے تھے نہیں گئے تھے، یا ایسے اٹھے اور چلے گئے۔ تو مجھے تو یہ عجیب سا ہی لگا کہ یہ کیا ہے۔ ظاہر ہماری قوم ایک تشخص رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، اس کی بات چیت اور اس کا مورال جو ہے اسلامی دنیا میں بہت بلند ہے، غیر ملکوں میں بھی سب ہی ہمیں پسند کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہاں جا کر نا، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ پیچھے کی ہماری اچھائی جو ہے دب جاتی ہے، اور برائی سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آگے اس کے لیے کوشش کریں گے وزیر اعظم، اور آگے جہاں کہیں بھی جائیں گے تو بہتری کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان لوگوں کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے، ایک بات چیت لیک ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اور ان کے حکومتی افسر سے بات چیت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ مریم نواز شریف ہیں، مریم نواز کے داماد ہیں، ان کے لیے کوئی پلانٹ جو ہے انڈیا سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ پلانٹ آدھا درآمد ہو چکا ہے، آدھا منگوانا ہے، اور وہ ابھی رکا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے وہ آفیسر پریشان ہے، اور انہوں نے شہباز شریف سے بات چیت کی ہے کہ بھائی اس طرح سے مریم نواز نے کل بات چیت کی تھی، اور ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور وہ منگوانا چاہ رہی ہے۔ اگر یہ بغیر کابینہ کے علم میں لائے، اور اس طرح سے آگے جائے بغیر، اور لوگوں کے علم میں لائے بغیر کام ہوگا، تو یہ بات خراب ہو جائے گی، اور حکومت کے لیے یہ نقصان دہ ہوگی۔ تو شہباز شریف اس پر بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے،
اور میں نے ان سے بات کی تھی، میری بات چیت ہوئی تھی، جب میں واپس آؤں گا تو اور بات چیت کریں گے، آپ کوشش کیجیے یہ کام ہو جائے۔ وہ جو ہے ہمارا سن ان لا ہے، ہمارا داماد ہے، اور اس کے لیے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کوئی رحیم یار خان میں بھی ان کا کوئی پاور پلانٹ ہے، وہ بھی لگنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، سفارش کر رہے ہیں، تو دونوں کے لیے رضامندی دی ہے شہباز شریف نے، اور یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو رہائشی علاقہ ہے کوئی، اس کے لیے کوئی ٹاؤن شپ ہے یا رہائشی علاقہ ہے، اس کے لیے انہوں نے پاور پلانٹ کی بات کی ہے، تو وہ لگنے جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ لوگ اس طرح سے جو ہے اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے سفارشیں چل رہی ہیں، حکومت میں نہیں ہے پھر بھی حکومتی لوگوں سے کام کر رہے ہیں۔ کیا میں، آپ یا کوئی قومی اسمبلی کا ممبر یا کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر جن کی پارٹی سے نہیں ہے، وہ اپنا کوئی کام کرا سکتا ہے حکومتی نمائندوں سے؟ بالکل نہیں۔ یہ حکومتی نمائندگان جو ہے، حکومتی افسران جو ہے، کسی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ غیر قانونی طریقے سے مریم نواز صاحبہ اپنے کام کروا رہی ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کام حکومتی افسران سے بڑے اونچی سطح پر کروا رہی ہیں۔ تو جو بالکل ناجائز ہے اور بالکل غلط ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن یہ کام ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو اور انڈیا سے ہمارے تعلقات دیکھیں کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ ان لوگوں کے انڈیا سے تعلقات ختم نہیں ہوتے، مستقل ان لوگوں کے آنا جانا، بات چیت، لین دین، دوستیاں سب چل رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر قوم کے لیے وہ کس قدر برے جذبات رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وہاں سے دوستیاں بنی ہوئی ہیں مسلسل۔ یہ انڈین نواز ہے، یہ جو نواز خاندان ہے، جتنا بھی انڈین نواز ہے، انڈیا کو یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہاں سے ان کی تجارت، ان کے یہ صنعت و قوت کی چیزیں، تجارت کی چیزیں، یہ سب کچھ وہاں سے منگواتے ہیں، اور ان کا پورے ملک میں یہ کام چلتا ہے۔ تو صرف ہم عوام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن حکمران جو ہے مکمل طریقے سے جو ہمارے اوپر 40 سال کے قابض ہے یہ نواز فیملی، تو انہوں نے 40 سال میں پورے عوام کو جو ہے دھوکے میں رکھا ہے، اور انڈین نواز پالیسی انہوں نے چلائی ہے۔ تو یہاں پر یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا دھوکہ ہوتا ہے اور کس قدر بات چیت یہ لوگ کرتے ہیں، کہ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمدرد حکمران ہیں، لیکن نہیں، لوگوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، نظر آنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ جو اپنی قوم کا نہیں تو وہ کسی کا بھی نہیں، تو وہ کس طرح سے حکومت میں آ جاتے ہیں۔ ہم ہی لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں، ہم ہی لوگوں نے لے کر آتے ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس غلطی میں، اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں، انہیں دوبارہ سے لے کر آتے ہیں، تیسری دفعہ پھر وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے بھی ابھی حکومت حاصل کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور آئندہ کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے۔ تو بس عوام سے یہ درخواست ہے کہ دیکھ بھال کر اپنا ووٹ استعمال کیجیے، جس کو بھی دینا ہے، جہاں بھی دینا ہے، بہت سوچ سمجھ کر اپنے قوم اور ملک کے لیے اور اسلام کے لیے فیصلہ کیجیے۔ اور جو بھی حکمران ہیں، جو اگر غلط طریقے سے آتے ہیں، چور دروازے سے آتے ہیں، یا چور دروازے استعمال کرتے ہیں، یا ہمارے دشمن ممالک سے رابطے اور تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچ لینا چاہیے۔ تو پاکستانی قوم باشعور ہے، سمجھدار ہے، وہ ضرور سمجھتی ہے اس باتوں کو، اور یہی مجھے آج کہنا تھا کہ ہماری قوم بہت سمجھدار ہے، اور اپنی جو آگے فیصلے کرے گی دیکھ بھال کے کرے گی۔ تو بس یہی کہنا تھا آج کے لیے، اور اپنے درمیان اتحاد، اتفاق، محبت، یگانگت قائم رکھیں، محبتیں قائم رکھیں، اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیے، آپس میں محبت کیجیے، محبت بانٹیے۔ اور اس ولاگ میں اتنا، آگے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔